فرض کریں کہ کسی کے پاس ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو پورے معاشرے کی سوچ کو بدل سکتا ہے، اور وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، دلائل دیتا ہے، لیکن سامنے سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ سننا نہیں چاہتے۔ ہاں، اور وہ ان دلائل کا جواب بھی نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے خاندان والوں کا لحاظ نہ کرتے تو تمہیں پتھروں سے مار ڈالتے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی سنگین اور گہرا منظر ہے۔ بالکل۔ انسان اگر سوچے کہ جب ایک پورا معاشرہ اپنی طاقت کے نشے میں کسی سچائی کو رد کرتا ہے تو اس وقت انسانی نفسیات کیسے کام کرتی ہے؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ رویہ کسی ایک زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا ایک مستقل پیٹرن رہا ہے۔ اور آج ہم اس پیٹرن کا ایک بہت گہرائی سے تجزیہ کرنے والے ہیں۔ اس گہرے مطالعے میں آج ہم جن تحریروں اور متن پر غور کر رہے ہیں وہ تاریخ کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہیں، یعنی قرآن مجید کی سورہ ہود کا ایک مخصوص حصہ۔ صحیح۔ اس میں ایک قدیم قوم اور ان کے پیغمبر حضرت شعیب کے درمیان ہونے والا ایک نہایت دلچسپ مکالمہ درج ہے۔ اور ہاں، یہاں ہمارا مقصد کسی مخصوص عقیدے کی تبلیغ کرنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بلکہ ہم اس متن کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ انکار کی نفسیات کیا ہوتی ہے اور معاشرتی یا قبیلی طاقت کا دبدبہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب سچائی بالکل اکیلی رہ جائے تو اس کا ٹھہراؤ کیسا ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے پیورلی ایک سوشیولوجیکل اور سائیکولوجیکل لینس سے دیکھیں تو یہ مکالمہ کسی کلاسک کیس سٹڈی سے کم نہیں ہے۔ اس میں تناؤ ہے، طاقت کا مظاہرہ ہے اور ذہنی کشمکش کی بہترین عکاسی بھی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس مکالمے کے پہلے حصے سے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پیغام دینے والا شخص اپنے معاشرے میں معاشی اور اخلاقی بہتری کی بات کر رہا ہے، اور قوم کا پہلا رد عمل کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری اکثر باتیں سمجھ نہیں آتی، اور اس کے فوراً بعد وہ اس کی ذاتی حیثیت پر حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تمہیں اپنے درمیان نہایت کمزور پاتے ہیں۔ یہاں رک کر اس ناسمجھی کے دعوے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نفسیاتی زبان میں اس رویے کو ہم کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی تناؤ سے بچنے کی حکمت عملی کہتے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ کیا یہ واقعی کوگنیٹو ڈسوننس ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شاید اس شخص کی باتیں واقعی بہت پیچیدہ ہوں۔ انسان کو جب کوئی چیز واقعی سمجھ نہیں آتی تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ بھئی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں انکار یا نفسیاتی بچاؤ کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اگر بات صرف زبان یا لینگویج کے سمجھ نہ آنے کی ہوتی تو لوگ وضاحت مانگتے۔ اچھا، لوگ کہتے کہ اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤ، لیکن جب بات آپ کے مفادات، آپ کے معاشرتی رتبے یا آپ کے مالی نظام کے خلاف جا رہی ہو، یعنی جب نقصان نظر آ رہا ہو۔ بالکل، اور آپ کے پاس اس بات کو رد کرنے کے لیے کوئی منطقی دلیل نہ ہو تو آپ کا ذہن جان بوجھ کر اس پیغام کو پروسیس کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ سمجھ نہ آنا ایک بہانہ بن جاتا ہے تاکہ اس سچائی کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، یہ تو وہی بات ہوئی نا جو ہم آج کل کے کارپوریٹ ماحول میں بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے جب باس آپ کا کوئی نیا اور بہتر آئیڈیا ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا کیونکہ اس سے میرا فائدہ کم ہوگا۔ ہاں، وہ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ شیور دس الائنس ود آر سینرجی، یا یہ بڑا کمپلیکس لگ رہا ہے۔ اصل میں اسے سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے، وہ بس اسے ماننا نہیں چاہتا۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور کارپوریٹ جارگن تو اس کی ایک بہت عام شکل ہے۔ جب لوگ سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو اصل میں وہ اس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو اس سمجھ کے نتیجے میں آنے والی ہے۔ صحیح۔ اور اس قدیم قوم نے بھی یہی کیا۔ جب پیغام ان کی سمجھ سے باہر ہو گیا تو انہوں نے فوراً اپنا اگلا ہتھیار نکالا، یعنی ذاتی حملہ۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم تو ہم میں بہت کمزور ہو۔ یہ شفٹ بہت عجیب ہے نا؟ ایک لمحے میں وہ مدے پر بات کر رہے ہیں اور اگلے ہی لمحے میں وہ باڈی شیمنگ یا سٹیٹس شیمنگ پر اتر آئے کہ تم کمزور ہو۔ کیونکہ جب منطق اور دلائل ختم ہو جاتے تو انسان فطری طور پر سامنے والے کی کریڈیبلٹی یا اس کی حیثیت کو نشانہ بناتا ہے۔
اگر میں آپ کے آرگیومنٹ کو جھٹلا نہیں سکتا تو میں آپ کو اہم ماننا چھوڑ دوں گا۔ یہ طاقتور گروہوں کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ وہ بات کو غلط ثابت کرنے کے بجائے بات کرنے والے کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چھوٹا ثابت کرنے میں سب سے بڑا کردار ان کے قبیلے کا آتا ہے۔ بالکل، قبیلہ بہت اہم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا قبیلہ، جس سے عربی متن میں رہات کہا گیا ہے، بیچ میں نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر سنسار کر دیتے۔ یعنی پیغام دینے والے کی ذاتی عزت کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا خاندان ہے جو بیچ میں ڈھال بنا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے کے سوشیولوجی یعنی معاشرتی ڈھانچے میں داخل ہونا پڑے گا۔ قدیم عرب یا کسی بھی قدیم قبائلی معاشرے میں کسی فرد کی انفرادی حیثیت صفر ہوتی تھی، لگ بھگ صفر ہوتی تھی۔ آپ کی عزت، آپ کا تحفظ اور آپ کے جینے کا حق اس بات پر مبنی تھا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ ان کا پاسپورٹ تھا، قبیلہ ان کی پولیس فورس تھی، اور قبیلہ ہی ان کا انشورنس سسٹم تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ رہی ہوں، لیکن اگر قبیلہ ہی سروائیول کا واحد ذریعہ تھا تو ان کا یہ کہنا کہ تمہارے قبیلے کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، یہ ایک پریکٹیکل حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس میں اتنا بڑا مسئلہ یا غمنڈ کہاں چھپا گیا؟ انسان فطرتی طور پر اپنے گروہ کو تحفظ مانتا ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ قبیلہ تحفظ کا ذریعہ تھا، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ تحفظ ایک عصبیت یا بلائنڈ ٹرائبلزم میں بدل جائے۔ یہاں قوم یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم تمہارے قبیلے کی عزت کرتے ہیں اس لیے تمہیں نہیں مار رہے۔ تو وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ اصل میں یہ دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں حق اور باطل، صحیح اور غلط کا فیصلہ کوئی اعلیٰ اخلاقی قانون نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف طاقت کرتی ہے۔ اچھا، وہ اپنی قبائلی طاقت کا غمنڈ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس بڑا قبیلہ ہے تو ہم طاقتور ہیں، اور تم صرف اپنے اس چھوٹے سے راحت کی وجہ سے بچے ہوئے ہو۔ یہ پاور ڈائنامکس کا نہایت برا روپ ہے۔ اب میں اس بات کی گہرائی تک پہنچ رہی ہوں۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے آج کے دور میں کوئی طاقتور مافیا کسی عام شخص سے کہے کہ تم اپنی بات کے سچائی ضرور ہو سکتے ہو، لیکن تمہیں ابھی تک اس لیے نہیں مارا کیونکہ تمہارے کسی بڑے پولیٹیشین سے تعلقات ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی وہ انصاف یا سچائی کو تم مانتے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کا واحد سکہ پاور اور کنیکشن ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ان کی نظر میں سچ وہ ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اس دھونس اور دھمکی کا جواب کس خوبصورتی سے آتا ہے۔ یہ اس پورے مطالعے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہاں، اور میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی، جب سامنے کھڑی بھیڑ کسی کو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہی ہو اور حیثیت کو مٹی میں ملا رہی ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یا تو ڈر جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، یا پھر جذباتی ہو کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جواب بالکل مختلف آتا ہے۔ بہت مختلف۔ پیغام رساں کہتا ہے، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اس اعلیٰ ترین ذات یعنی اللہ سے زیادہ معزز اور بھاری ہے؟ یہ جواب نفسیاتی طور پر ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ پیغام دینے والے نے ڈرنے کے بجائے ان کے بنیادی مفروضے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیسے؟ قوم سمجھ رہی تھی کہ بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ کس کا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے۔ پیغام رسانہ انہیں بتایا کہ تم تو غلط فریم میں سوچ رہے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ مقابلہ انسانی گروہوں کا ہے، لیکن تم نے تو پورے کے پورے اعلیٰ ترین نظام کو ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت واضح کرنے والا ہے۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں کسی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں کوئی شخص جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور وہ اس بات پر اکڑ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑے سیاسی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سیاسی ڈھال اسے ہمیشہ بچائے رکھے گی، لیکن وہ اس اہم ترین حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ ملک کا اعلیٰ ترین قانون اور چیف جسٹس اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی لوگ عدالت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ بالکل، قوم کا قبائلی فخر انہیں بالکل اندھا کر چکا تھا۔ بڑی عمدہ تنصیل ہے، اور اسی اندھے پن کو بیان کرنے کے لیے اس ٹیکسٹ میں ایک بہت ہی پاورفل لفظ استعمال ہوا ہے، وراکمن زہریان۔ وراکمن زہریان، اس کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا یا ڈال دینا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا مطلب کہ کسی چیز کو بالکل بھول جانا۔
نہیں، صرف بھول جانا نہیں، بھولنا تو ایک غیر ارادی عمل ہوتا ہے جہاں انسان کی یادداشت کام نہیں کرتی۔ اچھا، تو پھر؟ یہاں وراءکم ظہرین میں ایک سرگرم یعنی ایکٹیو ایکشن شامل ہے۔ اس میں ایروگنس ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کو ایک اہم کاغذ دیا جائے، آپ اسے دیکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر جان بوجھ کر اسے توڑ مروڑ کر اپنے پیچھے پھینکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تاکہ وہ آپ کی نظر کے سامنے نہ رہے۔ پیغام رسان ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اس چھوٹے سے معاشرتی طاقت کے دائرے کو تو اپنے سامنے رکھ لیا ہے، اس سے تو تم ڈرتے ہو، لیکن جس ذات نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس کا قانون سب پر بھاری ہے، اسے تم نے جان بوجھ کر پیچھے پھینک دیا ہے۔ یہ واقعی انسانی دماغ کی ایک عجیب ورکنگ ہے۔ انسان اس چیز سے ڈرتا ہے جو اسے فوراً دکھائی دیتی ہے، جیسے قبیلہ، پولیس یا باس۔ ہاں بالکل۔ لیکن جو اصل طاقت ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، اسے وہ آرام سے اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے ڈائریکٹلی فوراً سزا دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ صحیح بات ہے، اور اسی وجہ سے اس متن میں فوراً بعد ایک اور لفظ آتا ہے جو پورے نیریٹو کو ٹائی اپ کرتا ہے۔ پیغام رساں کہتا ہے ان ربی بما تعملون محیط، محیط یعنی بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لفظ محیط یہاں بہت گہرائی رکھتا ہے۔ محیط یعنی احاطہ کرنا یا گھیر لینا۔ یہ لفظ سن کر مجھے لگتا ہے کہ قوم سوچ رہی تھی کہ ان کا قبیلہ، ان کی طاقت انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے بچ جائیں گے۔ لیکن جواب کیا مل رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل گھیرا تو خدا کا ہے۔ تمہاری تمام سازشیں، تمہارا ایروگنس اور تمہاری دھمکیاں، یہ سب کچھ اس احاطے کے اندر ہی آپریٹ کر رہی ہیں۔ بالکل، انسان کی بنائی ہوئی پاور سٹرکچرز ایک چھوٹے سے دائرے میں ہوتی ہیں۔ اور محیط کا مطلب ہے ایک ایسا دائرہ جس کے باہر آپ نکل ہی نہیں سکتے۔ قوم دنیا کے دکھنے والی ٹیمپرری طاقت کو الٹیمیٹ سمجھ رہی تھی، جبکہ پیغام رساں انہیں بتا رہا ہے کہ جسے تم اکیلا اور کمزور سمجھ رہے ہو، اصل سیکیورٹی اور اصل پناہ اس کے پاس ہے۔ یہ پوائنٹ سننے والوں کے لیے تھوڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو ہو سکتا ہے، کیونکہ بظاہر تو پیغام دینے والا شخص ہی ڈینجر میں ہے نا۔ بظاہر تو ویسا ہی لگتا ہے۔ قوم کے پاس لوگ ہیں، پتھر ہیں، دھمکی ہے، اور اس شخص کے پاس صرف ایک عقیدہ اور سچائی ہے۔ تو پھر یہ کشمکش آگے کیسے بڑھتی ہے؟ جب معاملہ اس حد تک آگے نکل جائے جہاں ایک طرف ٹوٹل پاور کا شو ہو رہا ہو اور دوسری طرف سے الٹیمیٹ ریالٹی کا کلیم، تو حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں جو نفسیاتی اور اخلاقی اعتبار سے سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اچھا، جب مکالمے میں ڈیڈ لاک آ جائے، جب دونوں پارٹیز اپنے ٹھہراؤ پر پہنچ جائیں، تو پیغام رسان کا آخری جواب سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ نگاہ رکھ کر انتظار کر رہا ہوں۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی عجیب قسم کا کولڈ اور کیلکولیٹڈ رسپانس ہے۔ بالکل، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر جب کسی موضوع پر لڑائی ہوتی ہے تو لوگ اینڈ تک سامنے والے کو کنونس کرنے کی یا اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تو جیسے اس نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ اس رویے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاور ڈائنامکس کو دیکھنا ہوگا۔ جب اوپریسر یعنی ظلم کرنے والا آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ اصل میں آپ سے ایک ریاکشن چاہتا ہے۔ ہاں، لوگ ریاکٹ کرتے ہیں جب ان پہ حملہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ روئیں، گھڑ گھڑائیں، ڈر جائیں، یا کم از کم غصے میں آ کر کوئی ایسی عجیب حرکت کریں جس سے وہ آپ کو اور زیادہ برا ثابت کر سکے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہے، ایک سیلف کانفیڈنس ہے۔ پیغام رسا انہیں وہ ریاکشن دے ہی نہیں رہا جو وہ چاہتے ہیں۔ اس سے ہم ایکٹیو پیشنس یا سرگرم صبر کہہ سکتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو سامنے والے کے غصے اور دھمکی کا جواب اتنی شانتی سے دینا اس کی پوری طاقت کو کمپلیٹلی نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اسے سنسار کرنے کی دھمکی دی اور یہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کرتا ہوں۔ یہ تو اپنے آپ میں مخالف کو مزید چڑھانے والی بات ہو سکتی ہے۔ جی، لیکن یہ چڑھانا کسی چھچھورے پن میں نہیں ہے، بلکہ ایک
وقار اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہے۔ اور اس جواب میں ایک اور بہت ٹیکنیکل اور گہرا لفظ استعمال ہوا ہے، عذاب یخزیہ۔ عذاب یخزیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا عذاب جو رسوا کر دے، جو بے عزت کر دے۔ رسوا کرنے والا عذاب، انہوں نے کسی اور قسم کی سزا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ قوم نے پہلے کیا کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہم میں کمزور ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے پیغام رسان کی اعلیٰ اخلاقی بات کو سننے کے بجائے اسے معاشرتی طور پر بے عزت کرنے کی کوشش کی تھی۔ سنسار کرنا اصل میں عوامی بے عزتی اور پبلک ہیوملیشن کی ایک ایکسٹریم شکل ہی تو ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جس طرح کی ذلت قوم دوسروں کے لیے چن رہی تھی، انہیں بتایا گیا کہ یونیورس کا یا خدا کا قانون ویسے ہی آپریٹ کرے گا۔ جو تمہاری سازشیں ہیں، اصل میں وہ ذلت تمہارے ہی گلے پڑنے والی ہے۔ کیا بات ہے! یہ کنیکشن تو بہت ہی زبردست ہے۔ یعنی پنشمنٹ اس کرائم کے نیچر سے بالکل میچ کرتی ہے۔ ان کا جرم تھا سچائی کی توہین کرنا، تو ان کا انجام بھی توہین آمیز عذابی بتایا گیا۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر آخر میں جو بات آتی ہے کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ عربک میں اس کے لیے ورتقبو کا لفظ استعمال ہوا ہے اس ٹیکسٹ میں۔ ہاں، اور ورتقبو عام انتظار نہیں ہوتا، جیسے آپ بس سٹاپ پہ کھڑے ہو کر بس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لفظ میں ایک پہرے دار یا سینٹینل والی سٹیٹ ہوتی ہے، نگاہ رکھ کر، الرٹ ہو کر دیکھنا۔ بالکل، اس میں ایک کلیئر کنوکشن ہے۔ پیغام رساں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ٹھہراؤ میں مطمئن ہوں، میں پینک نہیں کر رہا، میں بس اس انجام کو آتے ہوئے دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں جو اس باطل معاشرے کے اس تناؤ کے بعد لازمی آنا ہے۔ میں اس پوری کشمکش کو اپنے ذہن میں ایز اے ویژول دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک طرف بھیڑ ہے جو شور مچا رہی ہے، جس کے پاس میجورٹی ہے، پتھر ہے، سٹیٹس ہے، اور دوسری طرف ایک اکیلے کھڑے شخص کا وقار اور ٹھہراؤ ہے۔ یہ سین کسی بڑی ایپک فلم کے آخری منظر جیسا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی تاریخ اور سوشیولوجی کا ایک بہت ہی ریئل واقعہ ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اسے سمیٹا ہے۔ اگر ہم اپنی اس پوری ڈیپ ڈائیو کا نصاب اکٹھا کریں تو ہم نے آج بہت کچھ ان پیک کیا ہے۔ ہم نے شروعات کی تھی انکار کی نفسیات سے، کس طرح جب لوگ حقیقت کو ماننا نہیں چاہتے تو وہ ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے سمجھ نہ آنے کا ایکسکیوز دیتے ہیں، اور پھر جب دلائل سے بات نہیں بنتی تو لوگ پیغام کو چھوڑ کر اس پیغام دینے والے کی حیثیت اور اس کی کلاس پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روایت یا قبیلے کا وہ پرانا دبدبا جو انہیں لگتا تھا کہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ الٹیمیٹ ریالٹی کے سامنے کتنا چھوٹا اور کھوکھلا نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑی بات یہ سمجھی کہ سچائی کی سب سے بڑی طاقت غصہ یا شور مچانا نہیں، بلکہ اس کا ٹھہراؤ ہے۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اور ایک اہم پوائنٹ جو اس تجزیے سے ابھرتا ہے وہ یہ کہ فارمز بدل سکتی ہیں، لباس بدل سکتے ہیں، لیکن ہیومن بیہیویئر کا یہ کور پیٹرن آج بھی ہمارے آس پاس موجود ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو اس قدیم کہانی کو آج کی صدی سے جوڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں قبیلہ اور خاندان لوگوں کا سب سے بڑا ڈھال تھا، وہ ایک ان گروپ تھے۔ صحیح۔ اس نشے میں چور ہو کر وہ سچائی کو رد کر دیتے تھے اور مختلف آواز کو پتھروں سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں وہ نئے قبیلے کیا ہیں؟ یہ واقعی سب سے ریلیونٹ انالیسس ہے۔ آج ہم شاید کسی مخصوص نسلی قبیلے کا اس طرح حصہ نہ ہوں، لیکن ہم نے نئے دائرے ضرور بنا لیے ہیں۔ کیا آج کل لوگ دولت، اپنے سٹیٹس، اپنے کارپوریٹ سرکل یا سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز کو اپنا نیا قبیلہ نہیں سمجھتے؟ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں سب ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب کوئی ایسی باہری حقیقت آتی ہے جو ان کے آرام دہ تناؤ کو توڑتی ہے تو کیا وہ بھی یہی نہیں کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ پتھر نہیں مارتے، لیکن وہ کینسل کلچر کے ذریعے، آن لائن شیمنگ کے ذریعے اس آواز کو سنسار کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ وہ اس آواز کو ٹوٹلی دبا دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے اس نئے قبائلی فخر میں اس اعلیٰ ترین حقیقت کو جو ان کی ذاتی پسند سے بڑی ہے اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ کیا حقیقت کو متحدہ طور پر جھٹلانے کی یہ انسانی نفسیات آج بھی بالکل ویسی ہی نہیں ہے جیسی ہزاروں سال پہلے ان قدیم آبادیوں میں تھی؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ بس اسی گہرے خیال کے ساتھ ہمارے اس غیر معمولی مطالعے کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ الوداع۔